بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 مئی 2020 بمطابق 28 رمضان المبارک 1441 ہجری۔ آج جو میرا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ زخرف، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون صدق اللہ العظیم۔ قال، انبیاء نے فرمایا، اوا کیا، لو اگر، جئتکم ہم لے آئیں تمہارے پاس، بِأَهْدَى زیادہ ہدایت والا، مما اس سے جو وجدتم تم نے پایا، اے کافرو مشرکو، علیہ جس پر، آباءکم اپنے باپ دادا کو، قالو تو وہ کہنے لگے، قالو جمع ہے قالا کی، قالا کا معنی ایک آدمی نے کہا، قالا دو آدمیوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، بما اس وجہ سے جو، ارسلتم بہی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اے نبیو، کافرون ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ امت نے جواب دیا انبیاء کو۔ فانتقمنا پس ہم نے بدلہ لے لیا، منہم ان سے، یہ جو ہم ہے من کے ساتھ ہم، یہ جمع بتا رہا ہے، ہما ہم، من یہ ایک بندے کے لیے، من ہما دو بندوں کے لیے، من ہم ان سب سے، ہم نے بدلہ لے لیا ان سب سے۔ فانظر پس آپ دیکھیں، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا۔ وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت جب، قال فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے والد سے یعنی اپنے چچا سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں، براء بیزار ہوں، مما اس سے جو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو جن کی۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، لہٰذا ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح جس بستی کے اندر بھی کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا اے محبوب آپ سے پہلے بھیجا ہے، اس کے ساتھ معاملہ یہی ہوا ہے کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے، لہٰذا اے نبی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور ہم اسی
نقش قدم کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں دیے۔ تو انبیاء سے قوم نے یہی کہا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، باپ دادا کو ہم پریفر کریں گے اپنے ہر معاملے میں۔ اس سے آگے جو ہے نا انبیاء کی طرف سے جو ان کو جواب دیا گیا وہ اب آج کی ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ قال، انبیاء نے یہ فرمایا، اولو جئتکم بأہدی، کہ اگرچہ ہم زیادہ ہدایت والی بات تم سے کریں جس میں تمہارا فائدہ زیادہ ہو، جس میں تمہارا بھلا ہو، اگر ہم زیادہ ہدایت والا معاملہ تمہارے ساتھ کریں تو کیا پھر بھی تم اسی اپنے باپ دادا کے دین پہ چلو گے؟ مما وجدتم علیہ آباءکم، جس دین پر تم اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائدہ تو ہم تمہارا سوچ رہے ہوں زیادہ، تو کیا تم اپنے فائدے کو چھوڑ کر، اپنی ہدایت کا معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ کر پھر بھی تم اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرو گے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے۔ جب یہ بات انبیاء نے ان سے فرمائی تو قوم کہنے لگی، قالو، انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، آپ کو جو چیز بھی دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ جس طرح کی بھی تعلیمات لے کے آئے ہیں، ہم ان کے انکاری ہیں، کافرون، ہم نہیں مانتے ان کو۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی جملہ تعلیمات کا، تمام تعلیمات کا قوم نے انکار کیا، اور واضح طور پر انکار کیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اگر بات مانیں گے تو اپنے باپ دادا کی مانیں گے۔ اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ جب قوم نے جواب دے دیا کہ ہم آپ کی ساری تعلیمات کو نہیں مانتے، انبیاء علیہ السلام کو انکار ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے فانتقمنا منہم، یہ الفاظ قابل توجہ ہے کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ بدلہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے تو ہم جب اس کے بدلے میں جب ہم کوئی اٹیک کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ہم بدلہ کہتے ہیں۔ تکلیف پر، ایذاء پر یا نقصان پر جو ہم ایکٹ کرتے ہیں، جو ایکشن ہمارا آتا ہے، ریئیکشن، ایکشن پہ جب ریئیکشن آتا ہے تو اس کو ہم بدلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات دی کہ آپ اپنی امت تک پہنچائیں، تو امت نے جب انکار کیا تو گویا امت نے انبیاء سے زیادتی کی، رب العالمین کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو رب العالمین نے ان کی اس رویے کی وجہ سے، اس غلط بیہیویئر کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے فانتقمنا منہم، کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام جن کو ہم نے بھیجا ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے کا انہوں نے انکار کر دیا، واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا انکار اللہ کا انکار ہے، انبیاء علیہ السلام کی کسی ایک بات کا انکار تمام باتوں کے انکار کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نبیوں کی، انبیاء کی ساری باتیں مانتا ہوں لیکن میں کسی ایک نبی کی اس ایک بات کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، وہ گویا کہ اس نے ساری تعلیمات کا انکار کی۔ اسی طرح اگر کوئی ایک نبی کو نہیں مانتا، باقی انبیاء کو مانتا ہے، ایک نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے تمام انبیاء کا انکار تصور کیا جائے گا۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر، اور آپ دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا ہم نے انجام کیسا کیا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، پھر ان کا انجام کیسے ہوا ہے۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، ان کے ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے محلات، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں سنا رہے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ جب آتی ہے نا تو وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
اسی طرح جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہے ظالمہ، وہ ہر چیز تہ و بالا کر دیتی ہے، ہر چیز تباہ کر دیتی ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر بچ سکنے کی وہاں کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، کوئی آپشن نہیں ہے پھر وہاں بچنے کی۔ تو اللہ کی پکڑ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یا ہم کسی بھی وبائی مرض سے یا کسی بھی چیز سے ہم نے لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہے، ہم نے ڈرنا ہے، احتیاط کرنی ہے اللہ سے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اور اس طریقے سے ہم نے بچنا ہے، لڑنا نہیں ہے کسی چیز سے۔ قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا دیکھو تو صحیح انجام کیسا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، ذرا اس پہ غور کرو۔ کسی قبر کے اوپر لکھا تھا کہ میں بڑا عام تھا، یہ میرا وہم تھا، دنیا کے اندر یہ میرا وہم تھا کہ میں بڑا اہم شخصیت ہوں، میرے بغیر جو ہے نا وہ نظام نہیں چلتا، یہ میرا وہم تھا، حقیقت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ زمانہ، ذرا اس لمحات میں غور تو کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اب کے بارے میں آپ پہلے تحقیق سن چکے ہیں کہ اب کا اطلاق عرب کے اندر باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والد کا لفظ صرف والد کے لیے ہوتا ہے، باپ کے لیے۔ اب کا لفظ والد کے لیے بھی ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تارخ ان کا نام ہے، تارخ، اور جو آزر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یہاں چچا مراد کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا سے، اپنی قوم سے، کیا فرمایا؟ اننی براء مما تعبدون، یہ پہلی ضرب ہے کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، یہ کہنا کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں اس کا پارٹ نہیں ہوں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ اننی براء مما تعبدون، کہ میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بتوں کی نفرت میں پہلا جملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہے اپنے چچا کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، کہ میں اس عبادت میں جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو میں اس میں تمہارا شریک کار نہیں ہوں۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ اس جملے نے بتا دیا تھا، ان کو کلیئر کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اظہار برات ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ میں بتوں کو عبادت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں ہیں، وہ تذکرہ انشاءاللہ ہوگا جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں وہ منفرد ہستی ہیں جن کو ہر امت نے اپنا قرار دیا ہے۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی، وہ تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ماننے کی حد تک سب مانتے ہیں، اور سب ان پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تمام انبیاء 1 لاکھ کے قریب انبیاء اسحاق علیہ السلام سے آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، رب العالمین نے آپ کو قرآن پاک کے اندر بڑا تذکرہ کیا ہے، بڑے کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے پروٹوکول دیا ہے، ان کو عزت دی ہے، اور باعزت کلمات سے ان کو پکارا ہے، اور دنیا کے اندر ان کو جب آزمایا ہے تو اللہ نے خود گواہی دی ہے فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہماری ہر آزمائش پہ پورا اترنے والے ابراہیم ہیں، ہر آزمائش پہ
پورا اترنے والے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں دوسرے نمبر پر شان اور مرتبے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد تمام انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کا قرآن پاک پڑھنا، سننا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اس کے مفاہیم و مضامین ہمارے لیے آسان بنا، آمین۔ اس کی رحمت برکت نصیب فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما یا رب العالمین۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، جو قرآن سے دور ہیں ان کو قرآن کے نزدیک فرما آمین۔ یا رب العالمین۔ قرآن پاک کے ساتھ سنت مطہرہ کے ساتھ مضبوط تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ کتاب و سنت ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، راہ انقلاب ہے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کتاب و سنت کے ساتھ بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گھر والوں کی، بچوں بچیوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرما، میڈیا کے لادینی پروگراموں سے محفوظ فرما، آمین۔ جدید تہذیب کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، آمین۔ عصر حاضر کے فتنوں سے ہماری کامل حفاظت فرما آمین۔ یا رب العالمین۔ دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، آمین۔ خاتمہ بالایمان کی دولت نصیب فرما، آمین۔ پیارے وطن کی حفاظت فرما، آمین۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک